آج ہم ذکر خیر کریں گے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کون امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ جن کی ہر نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہے، جن کا نام مصطفیٰ سے جڑا ہے، جن کا نسب مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور جن کی ہر نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جا کر منتج ہوتی ہے۔ آئیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 ہجری میں ہوئی، ایک روایت کے مطابق 4 شعبان المعظم اور دوسری روایت کے مطابق 5 شعبان المعظم۔ تو 5 شعبان المعظم 4 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ کہاں؟ اس گھر میں جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہا جاتا ہے، وہ جن کو اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ گھر جہاں پر انوار و تجلیات الہیہ اترتے ہیں ہر لمحہ، اس گھر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش مبارک ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا آنگن ہے، اور یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے کان سب سے پہلے جس لفظ کو سنیں وہ اللہ رب العزت کی تکبیر ہو، کبریائی ہو، اس کا ذکر خیر ہو، جو زندگی بھر کانوں میں گونجتا رہے اور زندگی بھر اس کی ایک نور بن کر اس کی زندگی کو روشنی دیتا رہے۔ چنانچہ ہر ایک کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو اذان دینے والا یا والد ہوگا، یا دادا ہوگا، یا نانا ہوگا، یا کوئی کسی نیک صالح ہستی کو بلا کے اذان کہلوائے گا، مگر قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نسبت پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے کان میں اذان کہی، دائیں کان میں اذان مبارک کہی، بائیں کان میں آپ نے اقامت کہی، اور ذکر خدا کا اور آواز پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر کیوں اثر نہ ہوتا کہ وہ نعرہ توحید بھی کربلا تک اسی طرح سر بلند رہے، اور ان کے کانوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق، وہ عظمت و کبریائی رب العالمین کا، وہ اسی طرح اس کا جھنڈا سر بلند رہے۔ یہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور صحبت و نسبت کا فیض تھا، جو ہمیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہر لمحہ نظر آتا ہے۔ نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ وہ نمایاں طور پر چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ پہلا مرحلہ جو اتنی عظیم نسبتوں کے ساتھ انجام پذیر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان اور اقامت کا مرحلہ جب فرما لیا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو 7واں دن آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بال مبارک کٹوائے اور ان کی طرف سے صدقہ بھی کیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا۔ اور چونکہ 7 دن گزرے تو بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے کسی بھی گھر میں، تو آپ دیکھیں اس کے نام کے بارے میں تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل مبارک میں تڑپ تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میں اس کا نام رکھوں حرب۔ یہی آپ کی تمنا کا منظر سامنے آتا ہے جب آپ کے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تب بھی آپ نے ان کا نام رکھا تھا حرب۔ اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، تب بھی آپ نے نام رکھا حرب۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا تھا حمزہ اپنے چچا کے نام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر نام رکھا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حرب کے لفظ سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ آپ اعلاء کلمات اللہ کے لیے سراپا جنگ ہیں، اعلاء کلمات اللہ کے لیے سراپا حرب ہیں،
یہ ان کے نظریات اور ان کی تمناؤں کا عکس ہے، آئینہ ہے اس کا، آپ نے یہ نام رکھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پوچھا کہ اے علی، بے شک روایت یہی ہے کہ باپ کو حق ہوتا ہے نام رکھنے کا، تو ذرا بتاؤ تو صحیح آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب آتا ہے کہ ہاں، ہم نے نام رکھا ہے حرب، ہم نے نام تجویز کیا ہے جعفر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، نہیں، بے شک روایت یہی ہے کہ نام باپ رکھتا ہے، دادا رکھتا ہے، یا نانا رکھتا ہے، یا خاندان کا کوئی بڑا اور سربراہ نام رکھتا ہے، لیکن ان کے نام آپ نے اور میں نے بے شک تجویز کیے، ان کا نام تو خود رب نے رکھا ہے، ان کے نام تو آسمانوں سے آئے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام ہے حسین، اور یہ نام آقا علیہ السلام نے حسن سے اخذ فرمایا، کیونکہ اس سے قبل امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک جب رکھا گیا تھا تب بھی یہی مراحل پیش آئے تھے، تب بھی یہی روایات ہمیں بتا رہی ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا علیہ السلام کے درمیان یہی مکالمہ ہوا، چونکہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ولادتوں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کم و بیش 7 مہینے کی مدت کا فرق آتا ہے یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں روایات آپ کے ناموں سے متعلق یہ کم و بیش ایک ہی مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہاں روایتیں ساری دم توڑ جاتی ہیں، جو قانون چلے آ رہے ہیں معاشرے کے وہ بھی سارے یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے سارے معاملات اللہ کی جانب سے آ رہے ہیں، ان کا نام اللہ نے تجویز فرمایا حسن اور حسین۔ اور دوسری روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ جو نام تھے، یہ نام عربوں میں اس سے قبل معروف نہیں تھے، اس سے قبل یہ نام عربوں کے اندر مروج نہیں تھے، اور ان ناموں کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر چھپا رکھا تھا، آسمان کے پردوں میں چھپا رکھا تھا، اور جنت کے پردوں کے اندر انوار و تجلیات کے اندر ان ناموں کو محفوظ کر رکھا تھا، کیونکہ جنت کی زینت حسن اور حسین ہیں، اور جنت کی زینت حسن اور حسین کے نام ہیں جو نوجوانان جنت کے سردار بھی ہیں۔ تو اس لیے ان ناموں کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر اپنے انوار و تجلیات کے پردوں میں چھپا رکھا تھا، اور جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی باری باری ولادت باسعادت ہوئی، تب اللہ رب العزت نے ان ناموں کو آشکار فرمایا، ان ناموں کو ظاہر فرمایا، ان ناموں کو آسمان سے زمین پر اتارا، اور آقا علیہ السلام نے اس کی خبر دی، اور آقا علیہ السلام نے یہ نام مبارک رکھے۔ تو یہ نام رکھنے کا مرحلہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے، اس میں کتنی شان چھپی ہوئی ہے کہ جن کے نام تجویز ہوتے ہیں رب رحمان کی طرف سے، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس نام کے اوپر اگر ایک اور بات بھی عرض کروں، وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو نام مبارک ہے، اس کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق ہونا ضروری تھا، کیونکہ جب جسم کا ربط جسم کے ساتھ تھا، ذات کا ربط ذات کے ساتھ تھا، تو ضروری تھا کہ نام کا ربط بھی نام کے ساتھ ہو۔ تو کیا ربط ہے؟ ہاں، حسین کا لفظ جس مادہ سے مشتق ہوا وہ ہے حسن، حا سین نون، حسن، اور حسن کا معنی ہے خوبی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جس مادہ سے ہے، جس لفظ سے ہے، وہ ہے حمد، حا میم دال۔ حمد کا معنی ہے اللہ کی تعریف یا تعریف، تو حمد اور حسن اس کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ حسن خوبی ہے، حمد تعریف ہے۔ خوبی اور تعریف کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ خوبی پائی جائے گی تو تعریف کی جائے گی، تعریف کا حق بنتا ہے، اور اگر خوبی نہ پائی جائے تو تعریف کا استحقاق بھی نہیں رہتا۔ بلکہ اگر اس بات کو میں یوں کہوں کہ خوبی پائی جائے اور تعریف نہ کی جائے تو یہ بھی خیانت ہے، اور خوبی نہ پائی جائے اور پھر تعریف کی جائے تو وہ خوشامد بنتی ہے۔ تو یہ خوبی اور تعریف کا آپس میں اتنا گہرا ربط ہے کہ تعریف تبھی کی جائے گی اگر خوبی پائی جائے گی۔
تو اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جو اللہ نے ربط قائم فرمایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں اور یہ آپ کی فرع ہیں، شاخ ہیں اور آپ کی شبیہ ہیں، اور آپ سے ظہور ہوا شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جس طرح آگے چل کے ہم بات کریں گے تو شہادت محمدی کا ظہور شہادت حسین سے ہوا، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ بھی وہی ربط ہے لازم اور ملزوم ہونے کا، جو شان کے ساتھ ربط ہے لازم اور ملزوم ہونے کا، جو محبت کے ساتھ ربط ہے لازم اور ملزوم ہونے کا، کہ جس نے مصطفیٰ سے محبت کی جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز اپنے نواسے، اپنے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ان کا عقیقہ فرمایا، اور وہ بھی روایات میں ہے، حتیٰ کہ یہ بھی موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عقیقہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ بھی 7ویں دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے دونوں کی ولادت کے بعد عقیقہ کے موقع پر ایک بکرا ذبح فرمایا تھا، اور دوسری روایت کے مطابق جسے جمہور نے قبول فرمایا ہے وہ یہ کہ 2 بکرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمائے تھے۔ تو قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں پر کہ آپ کی ولادت اس آنگن میں ہوتی ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آنگن ہے، آپ کی ولادت اس گھر میں ہوتی ہے جس کی سربراہی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔